ایک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی, مفتی صاحب سحر حاصل گفتگو فرما رہے تھے اور ایک واقعہ آپ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے جب یہ اظہار کرنا چاہا کہ وہ کیوں انار لے کر نہیں آئے, اور پھر جواباً جو آپ نے فرمایا اور کہ مجھے اس کا مزہ جو ہے ذائقہ وہ میں نے محسوس کر لیا ہے, اور پھر اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی. مفتی صاحب میں چاہوں گا یہیں سے آپ جی اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دروازے پر حضرت سلمان فارسی ایک تشت لے کے کھڑے تھے اللہ جو جس میں انار تھے اور اوپر کپڑا تھا. حضرت علی نے وہ ہٹایا تو دیکھا, فرمایا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اب حضرت سلمان فارسی تقاضا کریں کہ یہ آپ کے لیے ہے, حضرت علی تقاضا کریں نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں جب حضور نے آپ کے لیے دیا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے. تو حضرت علی نے فرمایا بات یہ ہے, تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک انار اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. اللہ پاک کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا ملے گا, اور یہ 9 انار ہیں. میں نے ایک دیا تو 10 ملنے چاہیے تھے, یہ 9 ہے لہذا یہ ہمارے لیے نہیں ہے, کم ہے لہذا ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اے رسول اللہ کا گھرانہ آپ پر قربان, میں نے آزمانے کے لیے ایک انار سائڈ پہ کیا تھا, وہ یہ ہے. تو دیکھیں حضور کے ان اہل بیت کے اس واقعے سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے. آج جو ہے نا خود غرضی کا دور ہے, انسان خود غرض ہو گیا ہے, انسان اپنے لیے سوچتا ہے, جبکہ اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے وہ دوسروں کے لیے سکھاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت ہوتی ہے. اسلام یہی سکھاتا ہے اور حضور نے یہی تربیت فرمائی ہے. وہ واقعہ میں صرف خلاصہ عرض کروں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں کئی دن سے بھوکا تھا, ایک راستے میں کھڑا ہو گیا, وہاں سے سب گزرتے تھے, حضرت ابو بکر گزرے, میں نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا, چلے گئے. حضرت عمر آئے, میں نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا, چلے گئے. حضور تشریف لائے, میں نے مسئلہ پوچھا, حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کچھ کھایا بھی ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں کھایا. فرمایا آؤ میرے ساتھ. گھر لے گئے, گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ تو گھر والوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہے. تو حضور نے وہ دودھ کا پیالہ منگوایا, حضرت ابو ہریرہ کو دینے لگے. فرمایا ابو ہریرہ جس طرح آپ بھوکے ہو, اصحاب صفہ باقی بھی تو بھوکے ہوں گے, ان کو بلاؤ. تو سب اصحاب صفہ جو تھے ان کو بلایا گیا. تو حضور نے اب تربیت کا انداز دیکھیں, بھوک کی شدت حضرت ابو ہریرہ کو ہے, راستے میں حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہیں, گھر میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ آئے, لیکن حضور نے ان کے ہاتھ میں پیالہ دیا, فرمایا ان کو پلاؤ. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں پیالہ دیا, انہوں نے پیا, حضور نے کہا اور پیو, انہوں نے پیا, یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا. اسی طرح حضور نے 72 صحابہ کو 71 صحابہ کو دودھ کا پیالہ پلایا, سب کے پیٹ بھر گئے. آخر میں حضور نے کہا اے ابو ہریرہ اب تم پیو. تو اس سے دیکھیں تربیت دیکھیں کہ اپنے لیے بعد میں سوچو, پہلے دوسروں کے لیے سوچو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا, فرمایا اور پیو, اور پیا, فرمایا اور پیو, اور پیا. عرض کیا رسول اللہ میرا بھی پیٹ بھر گیا ہے. اب سب سے آخر میں رحمت دو جہاں, عرش کے مہمان, سید الانبیاء, امام الانبیاء, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر میں وہ دودھ کا پیالہ لیا اور پی کر نوش فرما کر اس کو ختم کر دیا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور اس سے ایک اور سبق بھی میرے ذہن میں آیا کہ آج جو ہے نا ہم جو ہے نا کوئی غریب ہو, کوئی میلے کچالے کپڑے والا نہ ہو, وہ جس برتن میں کھا لے تو ہم اس برتن سے نہیں کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس واقعے میں 72 صحابہ نے اس ایک ہی پیالے سے دودھ پیا, اور سب سے آخر میں کس نے پیا؟ حضور نے پیا ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسانیت سے نفرت نہ کرو, انسانیت سے گھن نہ کھاؤ, مسلمان سے نفرت نہ کرو. یہ غریبی امیری کے یہ جو فرق ہیں یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. محمود بھی وہیں کھڑا ہے, ایاز بھی وہیں کھڑا ہے. تو یہ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یاد رکھیں, جس طرح ہمیں اپنا احساس ہے, اپنے بچوں کا احساس ہے, اسی طرح دوسروں کا بھی احساس کریں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مرنے نال ڈرونا بنیو, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, اور جنہ لی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیری کر دے. جنہ لی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے رات دن حلال حرام آ رہے لا رہے ہیں, اکٹھے کر رہے ہیں, کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اللہ کے راستے میں دے کے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. آخری بات میں عرض کروں کہ حضرت عمر کے دور میں نا ایک شخص تھا, وہ اللہ کے راستے میں دھڑا دھڑ خرچ کرتا ہے, ہر وقت خرچ کیے جا رہا ہے, ہر وقت خرچ کیے جا رہا ہے. اس کے گھر والے دوست اس کو روک رہے ہیں کہ تو اتنا کیوں خرچ کر رہا ہے, تھوڑا اپنے لیے بچا. تو وہ ان کی بات نہیں مانتا. تو لوگوں نے حضرت عمر کو شکایت کی کہ یہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, لمٹ سے بھی زیادہ خرچ کر رہا ہے, اس کو سمجھائیں. حضرت عمر نے اس کو بلایا, فرمایا تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین, اگر آپ کسی ایک شہر میں رہ رہے ہوں, دوسرے شہر میں آپ شفٹ ہونا چاہیں تو کیا کریں گے؟
کیا وہ اس شہر میں کچھ بچائیں گے یا سارا کچھ دوسرے شہر میں شفٹ کر لیں گے؟ واہ واہ آپ نے فرمایا دوسرے شہر میں شفٹ کر لوں گا سارا کچھ. تو اس نے عرض کی کہ میں نے بھی تو دنیا میں سدا نہیں رہنا نا, میں نے آگے بھی جانا ہے, تو اپنا مال میں آگے اللہ کے راستے میں جمع کرا رہا ہوں تاکہ آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے, وہ آخرت میں میرے کام آئے, تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنے مفتی صاحب, کیا سحر حاصل گفتگو ہے. جی ناظرین, عمدہ کلام آپ نے ملاحظہ کیا, اور میں پھر سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں, جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائی اس وقت امداد کے منتظر ہیں, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں صاحبان ثروت و دولت میں داخل فرمایا ہے, اگر ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زائد اثاثے ہیں اور ضرورت کی چیزیں ہیں, تو مصیبت کی اس گھڑی میں یہ میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم راہ خدا میں خرچ کریں, اور تاکہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کے ڈونیشنز کے ذریعے امداد پہنچا سکے. ٹینٹ جو ہے وہ یقیناً وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں. وہ لوگ جن کے گھر سیلاب کے پانی میں بہہ گئے, چھتیں نہیں رہیں سر پر, کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں, کھانا اور پانی میسر نہیں ہے. تو یہ بہت, دیکھیں یہ بات کہنا, ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یہ بات کہنا سننا بڑی آسان لگتی ہے, لیکن محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر خاکم بدہن باطل نخواستہ میرے اور آپ کے کسی اپنے, میرے اپنے گھر پہ کسی کے ساتھ یہ برائی گزرے, آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں, اگر اللہ نہ کرے رب تعالیٰ کی آزمائش مجھ پر بھی تو آ سکتی ہے. اگر میں اس گھڑی میں گرفتار ہو جاؤں تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہوں گا؟ نہیں, مطلب ہنگامی اقدامات کرنے پڑیں گے کہ کسی طریقے سے جلد از جلد اس مشکل صورتحال سے نکلا جائے. تو یہ میری اور آپ کی, اس مسلمان طبقے کی جو مخیر ہے, جو اللہ نے جس کو نعمتوں سے نوازا ہے, ذمہ داری ہے کہ اس کو ایمرجنسی کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے آگے آئیے. زیادہ سے زیادہ آپ اپنی ڈونیشن سے مدد کیجئے, ہاتھ مضبوط کیجئے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے, تاکہ اللہ کی اس کنبے کو زیادہ سے زیادہ امداد پہنچا کر ان کے سروائیول کو پاسبل بنا سکیں ہم, اور ٹینٹس پہنچا سکیں, ان کو کھانا اور پانی میسر آ جائے. بس اتنی ہی گزارش ہے. کلام شامل کریں گے دانیال بھائی, ایک خوبصورت آواز میں انشاءاللہ کلام پیش کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید گفتگو کریں گے. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے, ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے. کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے. ایک بے نام آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے, سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے.
جائے ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے کہ زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں کہ زبان سے تیری ایک جھلک بھی مانگوں طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں اب تو گھر میں مسافر کی طرح رہتا ہوں کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے اور دینا قسطوں میں مظفر کو محبت دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں بھائی دانیال کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی اس حاضری کو جی ناظرین
پروگرام آپ کے سامنے ہے، ٹرانسمیشن آپ کے سامنے ہے، مقصد آپ کے سامنے ہے، اور کیا خوبصورت کلام میرے بھائی نے پڑھا مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، درگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر کن۔ اور بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں، سرور بخشا تیری گلی نے اور سکون پایا تیری گلی میں، کرم ہو اے تاجدار بطحا عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ، ہزاروں منگتے پسارے دامن کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں، ہزاروں منگتے پسارے دامن کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں۔ حاصل کلام شعر کہ خدا کی مرضی، خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے، خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں، سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا دلوں کا کعبہ تیری گلی میں۔ اگر ہمارے دل سرشار ہیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعد اب حاضری کے لیے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں جو اس انسانیت کا درد تھا، جو آقا کریم علیہ السلام ہمہ وقت تیار ہوتے، جو کچھ آپ کے پاس ہوتا، اگر کوئی سائل آتا آپ اس کو دے دیتے، یہاں تک کہ اگر کچھ نہ ہوتا، جو آپ نے پوشاک زیب تن کی ہوتی، اگر کوئی سائل آتا تو وہ تک اتار کر آپ دے دیتے۔ یہ جذبہ میرے آقا کا ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے سینہ اطہر میں اس خدمت انسانیت اور خلق خدا کے کام آنے کا کیا جذبہ ہے۔ یہ میسج، یہ پیغام اس امت کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم میرے امتی ہو اور مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو اور اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو کبھی دکھی انسانیت کو دیکھ کر منہ نہ پھیرنا، آنکھیں نہ پھیرنا، بلکہ کل تم سے پوچھا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت بات کی تھی، ہم حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور آج انسانیت پکار رہی ہو اور ہم اپنے مالوں کو خرچ نہ کریں، اس کو ہم چھپا کر بیٹھ جائیں اور اپنے اندر رکھ لیں کہ نہیں یہ تو ہمارا مال ہے، ہم اس میں سے دیں گے تو یہ خرچ ہو جائے گا۔ کل حضور کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے کہ حضور جو آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا، ہم آپ کی اسوہ پر چلتے ہوئے آپ کی اتباع میں ہمیں رب نے جو کچھ مال دیا تھا ہم خرچ کیا کرتے تھے، تو آپ کسی منہ سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج مال و دولت کے بتوں کو آپ نے جو آپ کے اندر ہے وہ نہ توڑا، تو ذرا غور کیجئے اقبال کے اس شعر پہ کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور جو ہے وہ خدائی کیا ہے، یا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جب بتوں کو توڑا، صنم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو توڑا، کہ یہ وہ بت ہیں کہ جن کی پوجا کرنا، جن کی عبادت کرنا یہ گناہ ہے، تو دوسری طرف ہم نے کیا کیا، اپنے اندر ہم نے مال و دولت کے بت بنا لیے، ہم نے جاہ و منصب کے بت بنا لیے، ہم نے اپنے اندر حسن و جمال کے بت بنا لیے، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے آئے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ یہ آپ یقین جانیے 4 دن کی زندگی ہے، اگر رب تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں آپ نے اس زندگی کو گزار دیا تو آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کے خزانے بھی آپ کے لیے منتظر ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں یہ بات بار بار تسلسل کے ساتھ آئی کہ خدمت انسانیت کا کیا صلہ ہے، کیا خوشنودی ہے، اور جو لوگ پھر اپنے مالوں پر ہرس کرتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں، تو کس طرح یہ مال ہمارے آڑے آئے گا اور کس طرح یہ ہمیں معاذ اللہ جہنم کے اور دوزخ کے قریب رہ جائے گا۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم آگے بڑھیں، اپنے ان مسلمان بہر اور بھائیوں کی مدد کریں۔ ترپال اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک وہاں پر متاثرہ خاندان تک آپ کے ڈونیشن کے ذریعے پہنچائی جائے تو اس کے بعد آپ کو 2500 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان پسماندہ لوگوں تک، ان سیلاب زدگان تک آپ ایک فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، متاثرہ خاندان کے لیے خیمہ آپ لگوانا چاہتے ہیں، ایک ٹینٹ لگوانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو 8000 روپے ڈونیٹ کرنے پڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن بیگ ایک متاثرہ خاندان تک پہنچائے جائے جس میں بنیادی اشیاء خورد و نوش موجود
ہوں گے تو آپ 5,000 روپے کی ڈونیشن کے ذریعے آپ ایک متاثرہ خاندان کو، ایک آپ وکٹم فیملی کو آپ اپنا یہ عطیہ اور اپنا یہ صدقہ اور اپنی یہ ڈونیشن جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس وقت انسانیت پکار رہی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا خوبصورت گفتگو ابتدا میں بھی ڈاکٹر صاحب نے کی، اور ایک موٹیویشن جو آپ کی جانب سے گئی، اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں چاہوں گا پھر سے ڈاکٹر صاحب کو ہم شامل گفتگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے، جو موٹیویشن آپ نے دی، اور یقیناً ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے اس کار خیر میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا اسی تسلسل کے ساتھ اگر آپ کی گفتگو جائے انشاءاللہ تو مزید موٹیویشن ملے گی۔ میں تو صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب نسبت مل جاتی ہے تو پھر کوئی بھی شے قسطوں میں نہیں ملتی، سب کچھ مل جاتا ہے۔ میرے جملے پر غور کیجیے گا، جب نسبت مل جاتی ہے تو پھر کوئی شے قسطوں میں نہیں ملتی، اللہ، سب کچھ مل جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اور یہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جتنے بھی تھے، ان میں کوئی بھی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو صحابی ہو، اللہ، منافق کی بات نہیں کر رہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اللہ، ان کو چھوڑ دیجئے۔ میں صاحب ایمان، صاحب محبت، اور وہ جن کے قلوب جاری تھے ذکر اللہ سے، اللہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے چہرے انور پر نثار نہ کر دیا، اللہ، اور قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ نہ کہا ہو کہ میرا مرنا جینا آپ کے لیے ہے۔ واہ واہ، تو انہوں نے کیا درس دیا ہے؟ اگر راستے سے گزر رہے یتیم بچہ ہے تو سرکار گلے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلی اللہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا مختصراً بات کرتا چلوں گا صرف اشارتاً، کیوں رو رہے ہو؟ میرا باپ نہیں ہے، گھر لے کر آئے اللہ، اور کپڑے بدلے، نہلایا، پیار کیا، کہا محمد ابن عبداللہ تمہارا باپ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اخلاق کریمانہ، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم ایک ہی جانب دیکھیں، تمہیں کیسے وہ آزماتا ہے کہ جب ان پر مشکلیں پڑتی ہیں، معاشرے پر تکلیف آتی ہے، اللہ، کوئی بھوکا پکارتا ہے، کوئی پیاسا پکارتا ہے، تو تربیت مصطفیٰ کا اثر صلی اللہ، میدان کارزار میں نظر آتا ہے واہ واہ کہ واہ، یہ پانی میرے بھائی کو دے دو، اللہ، پھر وہ کہتا ہے اسے دے دو، وہ اسے دے دو، یہاں تک کہ جب واپس پہنچتا ہے پانی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ واہ واہ، یہ آداب فرزندی جو روحانی طور پر نسبت ہمیں ملی ہے، اس میں سب سے بنیادی ادب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں دی گئی ہے شے، وہ امانت ہے تمہارے پاس ان لوگوں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں، اللہ اکبر، جو تمہاری جانب دیکھ رہے ہیں، جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ان کی سیرت پر، جس کے لیے قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ کے معنی کبھی سمجھے بھی ہیں؟ ارے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت، ہم گفتگو تو بہت کرتے ہیں نا، ہم گفتگو بہت کرتے ہیں، کبھی غور کیجئے، کبھی رکیے، سنبھل کر ایک پل کے لیے توجہ دیجئے کہ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، متن کے جو اصیل ہے ان کے الفاظ کے معانی اور مصادر کو اور مآخذ کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مخاطب کو دیکھیے، اللہ، تو اسوہ کے معنی خالی سیرت نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، ذرا سا توجہ دیں اور رائد کھول کر دیکھ لیں، منجد کھول کر دیکھ لیں، دیگر کتب جو آپ کو فن لغات کے اندر لے جاتی ہیں ان کو ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کو نظر کیا آئے گا؟ پورا قرآن سیرت مصطفیٰ کے اس بنیادی اخلاق میں ہے جس میں حضور نے فرمایا سب سے پہلا حق تم پر اس غریب کا ہے، مسکین کا ہے، اور اس ضرورت مند کا ہے کہ جس کے لیے کل قیامت کے تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کی ہم بات تو روزانہ کرتے ہیں نا، تقریر کرنا تو بڑا آسان ہے نا، میں بھی بڑی گفتگو کر رہا ہوں، بالکل صحیح، رک کر دیکھوں کہ میں اپنے الفاظ کو استعمال تکبر کے لیے کر رہا ہوں یا تحمل کے ساتھ اپنی انکساری کے ذریعے اس بات کو پہنچا رہا ہوں معاشرے کو۔ صحابہ کرام اپنی گفتگو کے اندر
تحمل کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور جب گفتگو کرتے تو ایک ایک لفظ آخر کا جو شخص بیٹھا ہوتا تھا اسے بھی سننے میں آتا تھا اور وہ بھی سنتا تھا، یہاں تک کہ ہر لفظ کو ہم لکھتے نہیں تھے، یاد کر لیتے تھے۔ واہ 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 واہ۔ اور حضور کی گفتگو کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے پاس ہے تو تم بہت بڑے ہو، تمہارے پاس نہیں تو تم بہت کم ہو۔ حضور کے نزدیک تو سب ایک ہی کیفیت کے لوگ تھے اللہ کہ سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہرے سجدوں سے چمک رہے ہیں، واہ واہ واہ، اور یہ چمکنے والے سجدے غلامی مصطفیٰ کے علامتی اظہاریے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اولیاء کاملین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندوں سے محبت نہیں کرتا وہ رب سے کیا محبت کرے اللہ گا۔ اکبر۔ الفتح الربانی کا پہلا جملہ سرکار کا یہ کہ حمد و ثنا کے بعد کہ یاد رکھو لوگوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بڑے پیر کہتے ہیں ہم، اور ان پہ ہم قربان جائیں کہ ان کے ذریعے ہم نے دین سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں توحید کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف سجدہ کیا جائے، توحید کے معنی یہ ہے کہ اولاد جو آدم کی ہے اس میں جو احساس ہے اس کا احساس کر کے اس کی مدد کر کے لوگوں کے چہروں پہ خوشی لائی جائے، یہی توحید کے معنی ہے۔ واہ 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 واہ۔ آج ہم نے اپنی پوری طاقت اس بات پر لگا دی ہے کہ ہم وہ گفتگو کریں جس کا کوئی تعلق معاشرے سے نہیں ہے۔ اللہ، معاشرے کا پہلی مخاطبت حمد کے بعد اگر معاشرے سے مخاطبت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ ساری مخاطبت اولا جو ہے یہ ان کے ساتھ ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وعدہ اولا ہے، یہ پہلا وعدہ ہے۔ اور یہ پہلا وعدہ وہ ہے کہ جس میں روح جواب دیتی ہے کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب روح جب جسم میں آئی اور جسم میں آنے کے بعد اسے ہم نے آلودہ کر دیا، تو جب یہ روح واپس لوٹے گی تو یہ اس کیفیت میں نہیں ہوگی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ رب کی رضا کے ساتھ نہیں لوٹ رہی، کیونکہ اس میں حسد ہے، کینہ ہے، اس میں بخل ہے، چغل خوری ہے، لالچ ہے، ضرورت مندوں کے گھروں کے اوپر قبضے کر کے، ضرورت مندوں کے جو اشیاء خرد و نوش ہے ان کو اپنے لیے استعمال کر کے، اور بخل کے ساتھ لوگوں کو صرف یہ دکھا کر کے ہم نے یہ سب کچھ کر دیا، دیکھو تمہارے لیے، اور اپنے گودام سجا لیے، تو کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لیکن خواجہ غریب نواز ٹرسٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس گھرانے نے اس کا آغاز کیا ہے، حاجی عبدالرؤوف بھائی ہمارے اور حاجی عبدالرزاق، اور اسی طریقے سے یہ پورا گھرانہ ماشاءاللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے خاموشی کے ساتھ دین کی ہمیشہ خدمت ہوئی، کیوں کہ ان کو خواجہ غریب نواز نے سرکار مصطفیٰ کے بارگاہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے اپنی خاص دعاؤں کے ساتھ دلوایا ہے۔ بھائی واہ، بھائی واہ۔ اور جب بانٹنے والے ہاتھ ہو تو وہ مانگنے والے ہاتھ نہیں ہوتے۔ لیکن نہ جانے کون کون آج ہمارے یہ بہن بھائی کرونا کے بعد بھی اور آسمانی بلیات کے بعد بھی اور آج اس سیلاب کی کیفیت کے اندر بھی نہ جانے کون کون ضرورت مند اپنی سفید پوشی کو سامنے رکھتے ہوئے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز میں علماء کرام موجود ہیں، بے شک۔ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے اندر وہ تمام لوگ جو مخیر حضرات جو پاکیزہ رزق حاصل کرتے ہیں اور پاکیزگی سے دینا چاہتے ہیں، اور کوئی اپنے نام کا اعلان نہیں کرنا چاہتے کہ اگر ایک جوڑا کپڑا دے دیا تو 100 سال تک اشتہار لگا ہوا ہے، کوئی ایسا اشتہار نہیں ہے۔ یہ تو اللہ والے ایسے لوگوں کا طائفہ ہے یہ، جس کو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جب اس میں کوئی شامل ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنا آپ یاد نہیں رہتا بلکہ لوگ یاد رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جب اس جذبے کے ساتھ، جملہ میں مکمل کر لوں کہ جب اس جذبے کے ساتھ ہم چلیں گے تو پھر انا اور اپنی ذات پیچھے رہ جاتی ہے، اور پھر حضور کے جب قدموں پہ چلیں گے تو خطبات الشیاطین سے نکل جائیں گے، اور حضور کے قدموں پہ جب چلیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں بھی اسوا کا جو لفظ ہے کہ قدموں پر اس طریقے سے چلیں کہ قدموں پہ کون چل سکا، چومتے چلیں گے، چومتے چلیں گے سرکار کے قدموں کو۔ آج بھی مدینے کی مٹی گواہ ہے، اور یہ دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے، یہ پاکستان الحمدللہ غربا کی مدد کرتا ہے، فقراء یتامى و مساکین کی، وابن السبیل جو قرآن کے اندر ترتیب ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ ہو یا 1,00,000 روپیہ ہو، یاد رکھیے گا یہ سب اللہ کی امانت ہے، یہ سانس بھی اللہ کی امانت ہے، یہ زبان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ طاقت بھی، سب کچھ اگر آپ دے نہیں سکتے تو لوگوں کو کم از کم کہیے کہ وہ دیں۔ تو یہ اس طریقے سے خواجہ غریب نواز کا حصہ بن کر آپ جب آئیں گے تو بزرگان دین کے دروازے سے جو جاتا ہے تو پھر ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو، خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا مدینے سے مدینے چلو، تو مدنی آقا کی نسبت سے آگے بڑھو گے تو صدقات و خیرات اور عطیات قبول ہوں گے، اور ان کی دعائیں نہ جانے کہاں کہاں کون کون منتظر ہے، جب دعائیں لگیں گی
تو پھر آپ کے گھرانے میں کبھی قلت نہیں ہوگی، برکت ہی برکت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب، کیا سحر حاصل گفتگو، کیا موٹیویشنل ماشاءاللہ ترغیب جو آپ کی گفتگو میں ملتی ہے، جو اصلاح کے ہمیں ایلیمنٹس نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح دین متین کی خدمت کرتے رہیں۔ ناظرین ایک بار پھر اپیل کرتا چلوں کہ اس وقت خاص طور پہ بلوچستان کے ہم ابتدا میں علاقے کہتے تھے، اس وقت پورا بلوچستان شدید متاثر ہے، شدید بارشوں کی وجہ سے، اور سیلابی ریلے اس قدر تیزی سے اور اتنی تعداد میں آئے ہیں کہ وہاں لوگوں کے گھر پانی میں بہہ چکے ہیں، سر پر چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ غذا میسر نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، بیماریوں کے ڈیرے ہیں ان علاقوں میں۔ اور اس وقت آپ فوٹیجز میں دیکھ بھی سکتے ہیں، جو ویجولز اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، کہ کس طرح کے یہ علاقے ہیں کہ جہاں پر ایک عام انسان کا پہنچنا بھی محال ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے، سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں۔ جو علاقے ملتے ہیں جا کر ان علاقوں میں، وہاں سے رسائی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کی توفیق سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سم ہاؤ مینج کرتے ہوئے ان علاقوں میں پہنچنے میں کامیاب ہوا، اور ان کے والنٹیئرز، ہماری ٹیم وہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور اللہ کے ان بندوں کی کہ جو اس وقت سیلاب زدگان ہیں، متاثرین ہیں، اور اس وقت بہت شدت کے ساتھ وہ یہ کمی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو کم سے کم بنیادی ضروریات زندگی میسر آ جائیں کہ وہ اپنا سروائیول کسی طرح پاسبل بنا سکیں۔ تو یہ آپ مخیر حضرات کے تعاون کی ہی بدولت ہے کہ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ امداد پہنچائی جا رہی ہے، اور آپ کے سامنے اسکرین پر پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ آپ ہمیں آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، نمبرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسٹوڈیو ہاٹ لائنز پہ، ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان 24/7 آپ کے منتظر ہیں کہ آپ جس قدر ہو سکے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے زیادہ ڈونیشنز کے ذریعے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی امداد پہنچا سکیں۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے کیا زبردست موٹیویشنل گفتگو کی، سر احساس کی یقیناً کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑا صاحب ثروت صاحب دولت بنایا ہے، لیکن پھر اور وہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا ان کی امداد کریں، لیکن وہ اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں۔ مطلب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے اب جو ہے مصیبتیں، پریشانیاں روپ بدل کے آ رہی ہیں، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی بارشوں کی صورت میں، کبھی سیلابوں کی صورت میں آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہلیان ثروت جب کنجوس ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، اسی طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ وہ ایک حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے مولا ہمیں جنت عطا فرما۔ تو اللہ فرمائے گا دنیا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اب جنت مانگنے آئے ہو؟ کوئی جنت نہیں ہے، فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ بندے عرض کریں گے مولا تو رحمان اور رحیم ہے، تو بے پرواہ ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے انہیں بھوکا رکھا، در حقیقت مجھے بھوکا رکھا، لہذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح فرمائے گا میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ بندے عرض کریں گے مولا تو کیسے؟ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے پیاسے تھے، میرے بندوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی، تم نے ان کی مدد نہیں کی، لہذا تمہیں جنت نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع تو کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فرمایا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو، دردناک عذاب کی انہیں خبر دو۔ یہ دردناک عذاب کب ملے گا؟ اگلی آیت میں فرمایا یوم یحما بها جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا یہ اس دن ان کو دردناک عذاب ملے گا جب یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی جو ہے، ان کی میخیں بنا کے ان میخوں کے ذریعے ان کے چہرے، ان کے اجسام کو داغا جائے گا ان میخوں کے ذریعے، اور ان کے گلوں میں وہ مال توق کی صورت میں ڈالے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے رہے تھے، لاؤ اب اس کو استعمال کرو۔ تو قیامت کے دن کس کام کا؟ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، لہٰذا اللہ کا پیارا وہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا احساس کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا احساس کرنے والا ہی شخص جو ہے نیک بخت ہے۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک میں آتے ہیں حضور نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا اس کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اب مختلف صورتوں میں جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں،
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خرچ نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں دے کے دیکھیں, اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ رب جو ہے غیب سے مدد فرمائے گا. جزاک اللہ مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب وقت کیونکہ کم ہے, میں چاہوں گا سنگل لائنر ایک میسج ضرور جانا چاہیے آپ. میں اپنے بہن بھائیوں سے صرف ایک ہی بات عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم کچھ کر سکیں کسی کے لیے. جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت کی وجہ سے ہے. آگے بڑھیں اور اپنے بہن بھائیوں سے یہ کہیں کہ وہ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں. اور یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جو مدد کا سلسلہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں. پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر جہاں جہاں یہ کیو ٹی وی اس وقت دیکھا جا رہا ہے بہن بھائیوں کے گھروں میں, خدا را اپنے بہن بھائیوں سے, احباب سے رابطہ کر کے کہیں کہ مدد کریں تاکہ ان کی دعائیں آپ کی نسلوں میں خوشبوؤں کی طرح شامل ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, اور حضور کی شفاعت کبریٰ آپ کو نصیب ہو, کیونکہ حضور کی صفات کاملہ میں سے ایک صفت یہ بھی کہ آپ ایسے سخی ہیں اور ایسے سخی ہیں اور ایسے کریم ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. تو یہ حضور کی ہی آواز ہے جو آپ کے دروازے تک جا رہی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین جی بالکل, نہیں اس کار خیر میں آپ لوگوں کی جو ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. جی ناظرین کرام, گفتگو ہماری اختتام کی طرف ہے اور دامن وقت میں اس وقت اتنی گنجائش نہیں, ورنہ کیا آپ سحر حاصل گفتگو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھیں, ان کا سایہ ہم پر تادیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اور جانے سے پہلے ایک بار پھر میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے, یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو اس وقت سیلاب زدگان ہیں, خاص طور پہ پورے بلوچستان میں جو اس وقت تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی وجہ سے, لوگ منتظر ہیں امداد کے, بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں, زندگی کا سروائیول ممکن بنانے کے لیے جو بنیادی چیزیں چاہیے وہ اس وقت میسر نہیں ہیں. غذا میسر نہیں ہے کہ وہ کھا سکیں, پانی میسر نہیں ہے وہ پی سکیں, رہنے کے لیے اس وقت ان کے سر پر چھت نہیں ہے. کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ کسی طرح اللہ کے یہ بندگان ہماری طرف آئیں اپنی امداد لے کر اور ہم اپنے سروائیول کو پاسبل بنا سکیں. تو ایک بار پھر صدا لگا رہا ہے, اپیل کر رہا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کہ آپ مخیر حضرات آگے آئیے اور زیادہ سے زیادہ ان اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کیجئے تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کو اور ہمیں بھی نصیب ہو سکیں. ان اشعار کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں اور دانیال بھائی کی خوبصورت آواز میں ہم آپ سے رخصت ہونے چلے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت, آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. دانیال بھائی کی آواز میں ہم رخصت ہونے چلے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا, نہ کہیں ہے چٹائی پر, مگر عرش نشیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پر, مگر عرش نشیں ہے, ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, ملتا نہیں
जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। हर एक को मयासर